تو مشکل کام تھا، زندگی بھر سہت کر جمع کر کے پیسہ جمع کرتا تھا، پھر جا کے حج نصیب ہوتا تھا، اور وہ بھی 6 مہینوں والا، مشقتوں والا، اور بہت محنت کا، پیسہ بھی لگتا تھا، جان بھی لگتی تھی، محنت بھی لگتی تھی۔ اب تو آسان ہو گیا ہے، رہنے ٹھہرنے کے حساب سے بھی ایسی کمرے ہیں، ایسی وہاں پر بھی حرم کا حصہ بھی ایسے والا ہے، اور ہر جگہ سہولت ہو گئی ہے، آسانی ہو گئی ہے۔ تو اب حاجی کا لقب لوگ زیادہ نہیں دیتے ہیں۔ ایک لطیفہ حاجی کے نام سے مشہور ہو گیا کہ شاید پہلے بھی میں نے کبھی سنایا ہو، حج کر لیا انسان نے، حج کا مطلب ہے زندگی چینج کر کے آؤ، تبدیل کر کے آؤ، زندگی چینج ہے، آپ کی زندگی تبدیلی ہو گئی ہے، تو یہ ہے اصل حج کا مقصد۔ صرف حاجی کا لقب لے لینا یہ مقصود نہیں ہے۔ بیچارہ ایک آدمی تھا، اس کو حج نصیب ہو گیا، تو حج کر کے آیا، اس کے پیسے کچھ ادھار تھے، کرانہ دکان والے کے یہاں، وہ دے کے نہیں گیا تھا، اس کی لسٹ میں باقی تھے۔ حج کر کے آیا تو سب سے پہلے کرانہ کی دکان پہ پہنچا کہ بھائی وہ بئی کہاں ہے، کھاتا کہاں ہے، کاغذ لاؤ، کاپی، میرا نام کہاں ہے۔ تو دکان والا خوش ہوا کہ شاید میرا جو پیسہ باقی ہے وہ ادا کرے گا، اس لیے وہ کاپی منگا رہا ہے، کتنا پیسہ باقی ہے، حاجی صاحب بن کے آ گئے تو وہ ادا کرنا چاہ رہے، تو اس نے کاپی منگوائی، کاپی منگوانے کے بعد اپنا نام دیکھا، اب کسی اور کا نام لیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے پر لے لے، میں اپنا نام لے لیتا ہوں، تو کہ عبد الکریم لکھا ہوا تھا، عبد الکریم۔ تو وہ خوش ہوا کہ پیسے دے گا، لیکن اس نے کہا دیکھو یہ عبد الکریم کیوں لکھا ہوا ہے، اس کے آگے حاجی لکھو، حاجی عبد الکریم لکھو۔ تو یہ انسانوں کا حال ہو گیا ہے۔ حج ایک مشکل کام ہے۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے ٹائم متعین کرنے کے لیے ہے، وقت متعین کرنے کے لیے ہے، اور حج کے لیے۔ عرب کا جو علاقہ تھا وہ گرم علاقہ تھا، بے آب و گیا، میدانوں والا، وادیوں والا، اور سخت گرمیوں والا۔ وہاں پر ان کے یہاں معیشت اور گزارے کے لیے زیادہ سامان نہیں تھا، تو زندگی کا مدار سفر پر تھا۔ لوگ سفر کیا کرتے تھے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، آمدنی کے لیے۔ اما پارہ میں کوئی ایک صورت ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے موسم میں جو سفر ہوتا تھا، اور بڑے پرامن طریقے سے، پرسکون طریقے سے وہ سفر ہو جایا کرتا تھا قریش کے لیے، اس لیے کہ وہ کعبے کے متولی تھے، کعبے کے ذمہ داروں میں سے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کی عزت تھی۔ وہ سفر کرتے تھے تو کوئی ان پر ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا، پریشان نہیں کرتا تھا کہ کعبے کے متولی ہیں، کعبے کے ذمہ داروں میں سے۔ تو اللہ نے اپنا احسان جتلایا ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنی عزت دی، تو میرے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آؤ۔ تو سفر پر ان کا پورا دار و مدار تھا زندگی گزارنے کا۔ سردیوں میں ملک شام جایا کرتے تھے، گرمیوں میں ملک یمن جایا کرتے تھے، یہاں کی چیزیں وہاں لے جا کر بیچتے تھے، وہاں کی چیزیں یہاں لاتے تھے، بیچا کرتے تھے، اور گرم علاقہ ہونے کی وجہ سے سفر جو کرتے تھے
وہ یا تو صبح میں جلدی یا پھر شام میں، جو دونوں ٹھنڈے وقت ہیں، اور اکثر سفر رات میں ہوا کرتا تھا۔ تو رات کو سفر کرتے ہوئے زیادہ تر چاند پر نظر پڑتی تھی۔ چاند یکساں نہیں رہتا ہے، ایک جیسا نہیں رہتا ہے، وہ بھی اپنا سفر تبدیل کرتا رہتا ہے اور اس کی سائز بھی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ شروع مہینے میں چھوٹا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کا دائرہ، یہاں تک کہ 14ویں میں وہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، روشنی کم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ یہ چاند کی کیا حقیقت ہے، اور چاند یکساں کیوں نہیں رہتا؟ جیسے سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے سے لے کر ڈوبنے تک ایک جیسا ہی رہتا ہے، تو چاند بھی ایک جیسا ہی رہے تو ہمارا سفر دوبالا ہو جائے، سفر میں مزہ آ جائے، پوری رات چاند ایک جیسا رہے گا، سفر کرنے میں لذت آئے گی، آسانی اور سہولت رہے گی، تو یہ ایک جیسا کیوں نہیں رہتا ہے؟ یہ سوال کیا تھا، تو اللہ کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کا ٹائم، وقت، زمانہ متعین کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ سسٹم ہے۔ سورج کا بھی نظام ہے اور چاند کا بھی نظام ہے۔ یہ جو کیلنڈر جو ہوتے ہیں، ہماری جو تقویم ہوتی ہے کیلنڈر، یہ سورج کے حساب سے بھی ہے، چاند کے حساب سے بھی ہے۔ سورج کے حساب سے جو یہ 12 مہینے متعین کیے گئے اور تاریخ چینج ہوتی ہے، یہ کیلنڈر متعین کرنا تھوڑا مشکل کام ہے۔ جو اس فن کے ماہر ہیں وہی کر سکتے ہیں، ہم میں سے ہر انسان چاہے کہ اس طرح متعین کر دے، ریاضی کے جو ماہر ہوتے ہیں وہی کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا باریک حساب والا مسئلہ ہے، ہر ایک انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ لیکن چاند کے ذریعے سے تاریخ بتلانا اور تاریخ متعین کرنا یہ ہر انسان کر سکتا ہے، یہ عالم بھی کر سکتا ہے، یہ جاہل بھی کر سکتا ہے، یہ شہر میں رہنے والا بھی کر سکتا ہے، دیہات میں رہنے والا بھی، یہاں تک کہ جنگل بیاباں اور پہاڑوں پر رہنے والا بھی چاند کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ آج کیا تاریخ ہے، چاند کے سائز کے حساب سے۔ 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہو، ہم میں سے بغیر سوچے کہہ دے گا کہ آج 14ویں۔ پہلی تاریخ کا چاند ہے، بتا دے گا انسان اتنا باریک ہے، آج پہلی تاریخ ہے، آج دوسری تاریخ ہے، چاند سے پتہ چل رہا کہ آج 5ویں تاریخ ہے۔ ہر انسان بتا سکتا ہے چاند کے ذریعے سے، سورج کے ذریعے سے نہیں بتا سکتا۔ سورج کا سائز تو روزانہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، سورج نکلے اور کوئی آدمی کہے آج کون سی تاریخ ہے، آپ نہیں بتا سکتے۔ ہاں، موبائل دیکھ کر، گھڑی دیکھ کر، جنتری دیکھ کر، جو یہ سب معلوم کرنے کے طریقے، ان کو دیکھ کر تو بتا سکتے ہیں دن میں، لیکن رات میں آپ چاند کو دیکھ کر آسانی سے بتا سکتے ہیں۔ اس لیے اسلامی جتنی بھی عبادات ہیں، اسلامی معاملات ہیں، وہ سب چاند کے ذریعے سے معلوم ہو رہے ہیں، چاند کے ذریعے سے ثابت ہو رہے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے لیے وقت متعین کرنے کے لیے اللہ نے چاند کا نظام بنایا ہے، والحج، اور حج کے لیے۔ حج کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا کہ چاند کی رؤیت اور چاند کے دیکھنے پر سب کچھ متعین ہوتا ہے۔ چاند دکھے گا تو عید ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، اور جہاں دکھے گا وہاں ہو جائے گی، جہاں نہیں دکھا وہاں نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہماری عیدیں الگ الگ تاریخوں پر ہو رہی ہے، ایک دن آگے پیچھے، کیونکہ چاند دکھنے پر سارا معاملہ رکھا گیا ہے۔ لیکن حج کے سلسلے میں الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ حج کے سلسلے میں پوری دنیا سے لوگ حج پر پہنچتے ہیں، تو حج کا ٹائم، حج کا دن عرفہ متعین ہوگا وہاں سعودیہ جہاں حج کرتے ہیں، حج کے جو مقامات ہیں، حج کی جو جگہیں ہیں، وہاں کے دیہات سے حج کا دن متعین ہوگا۔ اب چاہے کوئی ہندوستان سے گیا ہو، پاکستان سے گیا ہو، بنگلہ دیش سے گیا ہو، سری لنکا سے گیا ہو، دنیا کے چپے چپے سے گیا ہو، ان کے ملک میں چاند ایک دن پہلے دکھا یا بعد میں دکھا، اس کا لحاظ نہیں ہوگا۔ سعودیہ میں چاند کب دکھا ہے، وہاں چاند کی کیا تاریخ ہے، اس لحاظ سے حج متعین ہوگا۔ اس لیے حج کا خاص طور پر الگ سے ذکر کر دیا کہ ٹائم اور تاریخ متعین کرنے کے لیے ہے اور حج کے لیے، حالانکہ حج کی بھی تاریخ متعین ہوتی ہے، لیکن کوئی اشکال نہ کرے کہ ہمارے ملک میں تو فلاں تاریخ کو حج ہے،
اور یہاں پر یہ تاریخ ہے تو ہم حج کس حساب سے کریں، عرفہ میں کس دن ٹھہریں، ایک دن آگے ایک دن پیچھے؟ کہا کہ نہیں، وہاں پر تو وہاں جو تاریخ ہے اس حساب سے ہو۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، حج ایک مشکل عبادت ہے، اب زیادہ مشکل نہیں رہی لیکن مشکل عبادت ہے۔ یہ جو ہم نے 2 رکوع پہلے اللہ نے فرمایا تھا نیکی کیا ہے، فرمایا اصل نیکی یہ چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز بتائی الصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، مشکل معاملے میں، مشکل حالات میں جو صبر کرنے والے ہیں، جو برداشت کرنے والے ہیں، اور جنگ میں جو برداشت کرنے والے ہیں، یہ اصل نیکی کا کام کرنے والے ہیں۔ تو نیکی کے کاموں کا ذکر ہو رہا تھا، تقریباً 4 کاموں کا ذکر ہو چکا ہے، اور اب یہاں حج کا ذکر آ گیا۔ حج ایک مشکل عبادت ہے، حج میں صبر کرنا پڑتا ہے، حج میں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ حج کے لیے جو لوگ گئے ہیں وہاں اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اور پھر ٹور والے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ہوٹلوں کے، قدم قدم پر برداشت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں آدمی آپے سے باہر ہو گیا تو حج آپ سمجھیے کہ گیا، حج کی نیکی گئی، حج کا ثواب گیا۔ حج بہت مشکل کام ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ حج کرنے جاتے تھے، ہمارے یہاں حاجیوں کو آج بھی رخصت کرتے نا گاؤں دیہاتوں میں تو لوگ روتے کیوں؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بعد میں کسی نے بتایا کہ پہلے جب حج تھا نا بہت مشکل کام تھا، بحری بیڑوں کا تھا، تو پتہ نہیں زندہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، تو وہ آج ریت چل رہی ہے، لوگ حاجی کو رخصت کرتے ہیں، رو رہے۔ تو بڑوں نے بتایا کہ یہ معاملہ اصل ہے۔ اب بحری بیڑوں کے ذریعے سے حج کرتے تھے، 6 مہینے لگ جاتے تھے حاجی کو، 6 مہینے حج کرنے میں لگ جاتے تھے، تب وہ جا کے حاجی کہلاتا تھا اور حاجی صاحب ہوتا تھا۔ اب تو 7 دن میں حج کر کے آ جاتے ہیں، اس لیے کوئی زیادہ حاجی کہتا بھی نہیں۔ گاؤں میں دیہاتوں میں ہمارے یہاں عمرہ کرنے والے کو بھی حاجی کہتے ہیں، عمرہ کرنے گیا تو حاجی، اس کو ہمیشہ کے لیے حاجی کا لقب دیتے۔ تو مشکل کام تھا، زندگی بھر سینت کر جمع کر کے پیسہ جمع کرتا تھا، پھر جا کے حج نصیب ہوتا تھا، اور وہ بھی 6 مہینوں والا، مشقت والا، اور بہت محنت کا، پیسہ بھی لگتا تھا، جان بھی لگتی تھی، محنت بھی لگتی تھی۔ اب تو آسان ہو گیا ہے، رہنے ٹھہرنے کے حساب سے بھی ایسی کمرے ہیں، ایسی وہاں پر بھی حرم کا حصہ بھی ایسے والا ہے، اور ہر جگہ سہولت ہو گئی ہے، آسانی ہو گئی ہے۔ تو اب حاجی کا لقب لوگ زیادہ نہیں دیتے ہیں۔ ایک لطیفہ حاجی کے نام سے مشہور ہو گیا کہ شاید پہلے بھی میں نے کبھی سنایا ہو، کہ حج کر لیا انسان نے، حج کا مطلب ہے زندگی چینج کر کے آؤ، تبدیل کر کے آؤ، زندگی چینج ہے، آپ کی زندگی تبدیلی ہو گئی ہے، تو یہ ہے اصل حج کا مقصد۔ صرف حاجی کا لقب لے لینا یہ مقصود نہیں ہے۔ تو بیچارہ ایک آدمی تھا، اس کو حج نصیب ہو گیا، تو حج کر کے آیا، اس کے پیسے کچھ ادھار تھے کرانہ دکان والے کے یہاں، وہ دے کے نہیں گیا تھا، اس کی لسٹ میں باقی تھے۔ حج کر کے آیا تو سب سے پہلے کرانہ کی دکان پہ پہنچا کہ بھائی وہ بئی کہاں ہے، کھاتا کہاں ہے، کاغذ لاؤ، کاپی، میرا نام کہاں ہے۔ تو دکان والا خوش ہوا کہ شاید میرا جو پیسہ باقی ہے وہ ادا کرے گا، اس لیے وہ کاپی منگا رہا ہے، کتنا پیسہ باقی ہے، حاجی صاحب بن کے آ گئے تو وہ ادا کرنا چاہ رہے۔ تو اس نے کاپی منگوائی، کاپی منگوانے کے بعد اپنا نام دیکھا، اب کسی اور کا نام لیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے پر لے لے، میں اپنا نام لے لیتا ہوں، تو کہ عبدالکریم لکھا ہوا تھا، عبدالکریم۔ تو وہ خوش ہوا کہ پیسے دے گا، لیکن اس نے کہا دیکھو یہ عبدالکریم کیوں لکھا ہوا ہے، اس کے آگے حاجی لکھو، حاجی عبدالکریم لکھو۔ تو یہ انسانوں کا حال ہو گیا ہے۔ حج ایک مشکل کام ہے، حج کے سلسلے میں برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ تو حج ایک مشکل عبادت، اس پر جو جاہل لوگ تھے عرب کے، انہوں نے اس کو اور زیادہ مشکل بنا دیا تھا۔ ان کے یہاں ایک رواج کیا تھا کہ حج کے لیے گھر سے نکلے، اب ہوائی جہازوں کا تو مسئلہ تھا نہیں، چڑھ گئے، سوار ہو گئے، بس پہنچ گئے، نہیں، اپنی سواریاں ہوتی تھی، اپنے جانور ہوتے تھے، سوار ہوئے، ایک دن کا سفر طے کیا، کوئی معاملہ کام پیش آ گیا، اب واپس گھر آنا پڑ رہا ہے، اب واپس آ رہے ہیں، تو جب احرام باندھ کر روانہ ہو جاتے تھے اور واپس آنا ہوتا تھا
تو ان کے یہاں یہ رواج تھا کہ اب آپ گھر کے دروازے سے مین گیٹ سے داخل نہیں ہو سکتے، اب دیوار پھاند کر، چھت کے اوپر سے چڑھ کر یا دیوار میں سوراخ کر کے کسی بھی دوسرے طریقے سے آپ گھر میں آ سکتے ہیں، دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اس کو وہ نیکی سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ صحیح کام ہے۔ تو ایک تو حج مشکل، اب گھر میں دروازے سے نہیں آ سکتے، اب کود کر آؤ، پھلانگ کر آؤ، چھت کے اوپر سے آؤ، کانٹوں کی اگر باڑ ہے تو اس کے اوپر سے کود کے آؤ، یہ مشکل کام تھا۔ اللہ نے فرمایا لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں چھتوں سے اور پیچھے کے راستے سے آؤ، ولکن البر من اتقى، نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی یہ ہے کہ احرام کی پابندی کرو، حج میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جاؤ۔ یہ حج میں کوئی شرط نہیں ہے کہ احرام باندھ کر گھر سے نکلے، واپس کسی کام کے لیے آنا پڑ رہا ہے تو تم دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ لہذا اس ریت کو، اس رواج کو ختم کرو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ، گیٹ سے آؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اللہ کی راہ میں قتال کرو، جہاد کرو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو جہاں بھی ان کو پاؤ، اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں ان آیتوں میں سے ہیں جن آیتوں کے بارے میں بڑا ہنگامہ کیا جاتا ہے، اور یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کی 26 آیتیں قرآن کریم سے نکال دو، یہ کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیتی ہیں۔ اور ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، اب کسی بھی آدمی کی بات کو، کسی بھی آدمی کے بیان کو، اس کے بھاشن کو آگے پیچھے سے کاٹ کر، یا اس کا جو کنٹیکسٹ ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس سے ہٹا کر آپ اس کا کچھ بھی مطلب نکال سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیتوں کے بارے میں یہی معاملہ ہوا ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کن حالات میں وہ نازل ہوئی ہے، کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان سب کو ایک طرف کر کے کہتے ہیں دیکھو قرآن کہتا ہے ان کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ قرآن تو یہ حکم دیتا ہے کافروں کے بارے میں، حالانکہ یہ سب کافروں کے بارے میں نہیں ہے، اور ہر طرح کے حالات کے بارے میں نہیں ہے۔ اب یہ آیتیں کن حالات میں اتری ہے وہ دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورا عرب کے تمام کافر مشرک اکٹھا ہو گئے، اور سب مل کر مدینے پر دھاوا بولا انہوں نے، جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، غزوہ خندق۔ مسلمانوں نے مدینے میں رہ کر خندق کھود کر، گڑھے بڑے بڑے کھود کر اپنا دفاع کیا ہے، اپنی حفاظت کی، باہر نکل کر کسی پر حملہ نہیں کیا ہے۔ باہر کے سارے مشرک، سارے کافر، سارے دشمن مل کر مدینے پر دھاوا بول رہے، خندق کھودی گئی، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، ہوا چلی، طوفان چلا، سب بھاگے، نامراد اور ناکام ہو کر واپس لوٹے سارے کافر۔ یہ 5 ہجری کی بات ہے، ہجرت کے 500 سال کی بات ہے۔ جب اس طرح دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام و نامراد لوٹایا، مدینے کے باشندوں کا ایک بال بیکا نہیں کر سکے، اس کے بعد اللہ کے نبی کی زبان سے جملے نکلے کہ الآن نغزوہم ولا یغزونا، اب یہ اتنے پست حوصلے والے ہو گئے کہ کبھی ہم پر چڑھائی کرنے کی ہمت نہیں کریں گے، اب جب کبھی ہوگا ہم ان پر چڑھائی کریں گے، اگر کی تو ہم چل کے جائیں گے ان پر حملہ کرنے کے لیے۔ اب تک یہ حملہ کرنے آئے تھے، بدر میں انہوں نے کیا، احد میں انہوں نے کیا، احزاب میں وہ چل کے آئے مدینہ کے خلاف، ہم اپنی حفاظت کرتے رہے، اپنا دفاع کرتے رہے، ڈیفینس اپنا کرتے رہے، بڑھ کے ہم نے کبھی مقابلہ نہیں کیا، لیکن اگر اب معاملہ ہوگا تو ہم ہی جائیں گے، کیونکہ ان کے حوصلے اب پست ہو گئے، اب ہمت نہیں کرے گا ہم پر چڑھائی کرنے کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پھر اتفاق کی بات یہ کہ اللہ کے نبی نے ایک خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ گئے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ خواب بہت عمدہ تھا، اس لیے عمدہ تھا کہ یہ سب وہیں سے تو ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا اپنا وطن تھا، تو اندر سے صحابہ کے سامنے جب یہ خواب بیان کیا نا، اندر سے جوش آیا، یا رسول اللہ اپنا وطن کب دیکھیں گے، کعبہ کب دیکھیں گے، کعبے کا طواف کب کریں گے۔
یہ سب چلیں، جلدی چلیں، آپ کا خواب ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ان جذبات کی تسکین کے لیے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے گئے، عمرے کی تیاری کی، عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ اور مکہ ایک ایسی جگہ تھی جو کامن جگہ تھی پورے عرب کے لیے، کوئی بھی عمرے کے لیے، حج کے لیے آ جا سکتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں بھی حج عمرہ کیا کرتے تھے لوگ، کوئی بھی آ جا سکتا تھا، کسی کو روک ٹوک نہیں تھی، سب کے لیے اجازت تھی۔ تو اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے بھی سوچا ٹھیک ہے، ہم اسلام لے آئے ہیں، وہ اپنے کفر پر جمے ہوئے ہیں، لیکن کعبہ تو سب کی مشترک کامن جگہ ہے، سب کا حق ہے، کسی کو آج تک کسی نے روکا نہیں ہے، ہم بھی جاتے ہیں، عمرہ کر کے چلے آئیں گے۔ ذہنوں میں یہ تھا۔ اللہ کے نبی اور صحابہ حدیبیہ نامی جگہ پر پہنچے کہ کافروں نے آپ کا راستہ روک دیا، کسی بھی شکل میں ہم آپ لوگوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اب زیادتی کس کی طرف سے ہو رہی ہے دیکھیے آپ، یہ حالات ہیں جو یہ آیتیں اتری ہے، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ بڑی لے دے ہوئی، حضرت عمر آپے سے باہر، یا رسول اللہ 313 تھے، ان کا کچوبر نکال دیا تھا، آج تو 1400 یہاں موجود ہیں، ہم دم کے صلح کر لیں گے، ان سے دب جائیں گے؟ نہیں۔ کئی مرتبہ اس طرح کی باتیں پیش آئی حضرت عمر کی طرف سے، انہوں نے کہا ٹھنڈے رہو، صبر کرو، برداشت کرو۔ شرطیں طے کی گئی، سب شرطیں مسلمانوں کے خلاف۔ حضرت عمر بار بار آستے نہیں چڑھا رہے، دب کر صلح کیوں؟ حضور نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی میری مدد کرے گا۔ یہ بظاہر دب کے صلح ہو رہی ہے، لیکن اس میں فتح پوشیدہ ہے، کامیابی پوشیدہ ہے۔ شرطیں سب مسلمانوں کے خلاف، اس سال نہیں، ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، آئندہ سال آؤ گے ہتھیار ساتھ لے کے نہیں آؤ گے، لاؤ گے بھی تو سب میانوں کے اندر، تھیلیوں کے اندر پیک کر کے لاؤ گے، اور مکے میں 3 دن رہو گے۔ اس کے علاوہ بھی شرطیں تھیں، ہمارا کوئی آدمی تمہارے درمیان آ جائے مسلمان بن کے، واپس کرنا پڑے گا، تمہارا مسلمان ادھر آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ کیسی شرطیں آپ لگائی دیکھیے، یہ سب شرطیں طے ہوئی، حضور نے کہا سب منظور ہے، عمرہ نہیں ہونے دیا۔ اب کون ظالم ہے کون مظلوم ہے آپ اندازہ لگائیے۔ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ قربانیاں جو لائے تھے وہیں پر ذبح کر دی، یہیں سے واپس چلے گئے، یہیں سے واپس چلے گئے۔ بیچ راستے میں سورت نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح دی۔ صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کون سی کھلی فتح ہے، ساری شرطیں ان کی منظور ہوئی ہے، دب کر ہم نے صلح کی ہے، بیت اللہ سے ہم کو روکا گیا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی، ہم نے آپ کو کامیابی دے دی۔ بہرحال اگلے سال میں اللہ کے نبی اور صحابہ اس عمرے کی قضا کے لیے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ صحابہ کے دلوں میں یہ بات تھی کہ بھائی بات طے ہوئی ہے، اس لیے ہم اس سال بھی جائیں گے، آسانی کے ساتھ عمرہ کر کے آ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ بھائی یہ بالکل مطمئن ہو کے نہیں جائیں، بالکل مطمئن ہو کے نہیں جائیں۔ کافر تو کافر ہے، کب معاہدے کے خلاف کر جائے، بات کے خلاف کر جائے، کچھ بھروسہ نہیں۔ جو بیت اللہ سے روک سکتے ہیں، جب تک کہ آج تک کسی کو نہیں روکا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ آیتیں اتری، اللہ کے نبی صحابہ سے کہا گیا مطمئن ہو کے نہیں جانا ہے، ہتھیار ساتھ لے کے جانا ہے، لڑنا نہیں ہے۔ ان آیتوں کا بیک گراؤنڈ آپ ذہن میں رکھیے، لڑنا نہیں ہے، اپنی طرف سے کسی پر حملہ کرنا نہیں ہے، مقابلہ نہیں کرنا ہے، لیکن اگر وہ لڑائی پر آمادہ ہو جائیں، کیونکہ ان کے دماغ میں ہوگا کہ ہتھیار نہیں لائیں گے، آج ہم ان سب کو کچومن نکال دیں، ختم کر دیں، یہ ان کے دماغ میں ہوگا، کچھ بھی غداری کر سکتے ہیں، اس لیے تیاری کے ساتھ جانا ہے، اور وہاں پہنچ کر اگر وہ لڑائی پر آمادہ ہو جائیں تو پھر یہ حکم ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر ترکی بترکی جواب دینا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور ان کو مکے سے کھدیڑ دینا ہے جس طرح انہوں نے تمہیں مکے سے نکالا ہے اور تم مدینہ میں ہجرت پر مجبور ہو گئے ہو۔ پھر نرم نہیں پڑنا ہے، پھر کمزور نہیں پڑنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، صحابہ ہتھیار ساتھ لے کے گئے، اور حرم سے دور ایک جگہ تھی مقام یأجوج، وہاں پر سارے ہتھیار جمع کر دیے، 200 لوگوں کو وہاں حفاظت کے لیے متعین کر دیا، اور جو ساتھ میں ہتھیار لے کے گئے وہ بھی نیاموں میں بند تھے، تھیلیوں میں بند تھے، شرط کے مطابق تھے، اور پھر عمرہ کرنے گئے۔ ان حالات میں یہ آیتیں اتری،
اب ان کا یہ مطلب تو نہیں جیسے ہمارے ہاں سناتنی کہے تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کرو، جس کافر کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ ان آیات کے اترنے کا یہ ہے کہ اگر وہاں پہنچنے کے بعد اب یہ دوسرے سال قضا کرنے جا رہے عمرے کی، اگر وہ لڑیں تم سے تو تم یہ مت دیکھو کہ بیت اللہ ہے، مقدس سرزمین ہے اور یہ ہے فلاں، نہیں، پھر جواب دینا ہے ترکی بترکی، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، پھر کمزور نہیں پڑنا ہے۔ تو یہ آیات ان حالات میں اتری ہے اور ان کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، نہ کہ ہر کافر کے بارے میں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ فتنہ یہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ دین اسلام سے روکنا۔ دیکھو ہر آدمی کو اپنے دین، اپنے دھرم کا پرچار کرنے کا حق حاصل ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں دین اسلام کا پرچار کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ دین اسلام اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کا گفٹ ہے، انسانیت کے نام اللہ کا پیغام ہے، یہ انسانیت تک پہنچنا چاہیے۔ اب اس دین اسلام کو روکنا، اس سے روکنا، یہ لڑائی جہاد اور قتال سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ فتنہ زیادہ سخت ہے۔ دین اسلام سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا، نہ اس کا پرچار کرنے سے کسی کو روکا جا سکتا ہے۔ اب اگر کوئی اس میں رکاوٹ بنتا ہے، اگر کوئی آدمی بنتا ہے، اگر کوئی آدمی بنتا ہے تو اس آدمی سے نمٹا جائے گا، اور اگر اس کی حمایت میں کوئی کافر طاقت، کوئی حکومت آ جاتی ہے کہ نہیں، تو پھر اس طاقت اور حکومت سے بھی نمٹا جائے گا۔ ورنہ کسی کافر حکومت سے لڑائی مول لینا، جہاد کرنا، یہ نہیں، درست نہیں۔ ہاں وہ اگر رکاوٹ بن رہی ہے دین اسلام کو پھیلانے میں، تب اس کا مقابلہ کیا جائے گا، اس سے لڑایا جائے گا، ورنہ نہیں۔ تو فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ۔ خاص طور پر یہاں حکم دیا کہ مسجد حرام کے پاس ان سے مت لڑو، اس لیے کہ مقدس سرزمین ہے۔ حرم جسے کہتے ہیں نا، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے تب سے اللہ کی نگاہ میں وہ زمین مقدس ہے، محترم ہے، اتنی محترم ہے کہ وہاں کا درخت نہیں کاٹا جا سکتا، وہاں خود اگنے والی جو گھاس ہے اس کو بھی نہیں کاٹا جا سکتا، وہاں کے جانوروں کو بھی نہیں مارا جا سکتا ہے، اور وہاں اگر جنگلی جانور ہے، ہرن وغیرہ، شکاری جسے جانور کہتے ہیں، جس کا شکار کیا جاتا ہے، وہ اگر بیٹھا ہے آپ اس کو بے امن نہیں کر سکتے، بے سکون نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اس کا شکار کر لیا ہے اور اس کو بھگا دیا ہے، وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا چھاؤں حاصل کرنے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، حاجی صاحب نے سوچا میں بیٹھ جاؤں، چھو چھو کر کے بھگا دیا، یہ بھی غلطی ہے، جرمانہ عائد ہو جائے گا، دم لاگو ہو جائے گا۔ کسی جانور کا شکار کیا آپ نے یا اس کو متنفر کیا، اس کو بھگایا ہے، اتنا تقدس والا، اتنی پاکیزگی والا، اتنے ادب و احترام والا وہ مقام ہے، وہاں پر لڑنا نہیں ہے تمہیں۔ حتیٰ یقاتلوکم فیہ، ہاں اگر وہ تم سے وہاں پر لڑنے پر آمادہ ہو جائیں تو تم پھر یہ مت سوچو کہ یہ حرم ہے اور یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جاؤ، قتل ہو جاؤ، نہیں۔ اگر اس جگہ کا تقدس، اس جگہ کی پاکیزگی، اس جگہ کا ادب و احترام سامنے والا نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ کو بھی نہیں کرنا ہے۔ پھر وہ تو سوچے گا ٹھیک ہے یہ اچھا موقع ہے ان کے قتل کرنے کا، یہ تو ہم پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بیت اللہ کی وجہ سے، حرم کی وجہ سے ہم ان کو قتل کر دیں، نہیں۔ اس جگہ کا احترام دونوں گروپوں پر لازم ہے، دونوں جماعتوں پر لازم ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہاں وہ تم سے لڑیں تو پھر ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کا بدلہ، ان کی سزا یہی۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ باز آ جائیں، کیا قرآن کریم ہے، ابھی پہلے آیتوں میں بھی آیا کہ دیکھو اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تو لڑو، نہیں لڑتے ہیں تو نہیں لڑنا، اور لڑائی میں بھی حد سے نہیں گزرنا ہے۔ جبکہ کیا کہتے ہیں لوگ، دو جگہوں پر سب کچھ جائز ہے، دو جگہوں پر سب کچھ جائز ہے، لڑائی میں اور محبت میں، یہ لوگوں کی زبانوں پر ہے، لڑائی میں سب کچھ جائز ہے اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، جنگ میں بھی تمہیں قانون کا پاس و لحاظ کرنا ہے، حد سے نہیں گزرنا ہے۔ لڑائیاں ہوتی ہے تو لوگ کون پاس و لحاظ کرتا ہے؟ لڑائیاں تو الگ بات رہی، جب ایک ہی ملک میں رہنے والے، ایک ملک کے باشندوں کے درمیان جب آپس میں کچھ ہو جاتا ہے، فساد بھڑک جاتا ہے، رائٹس ہو جاتے ہیں، تو آپ دیکھیے
بہنوں بھائیوں کے سامنے بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی، حاملاؤں کے اندر خنجر مار کر ان کے پیٹ کے بچوں کو خنجر پر دکھایا گیا ہے، کیا کیا نہیں کیا گیا ظلم، یہ حد سے گزرنا ہے۔ جنگ کے دوران بھی قرآن کہتا ہے حد سے نہیں گزرنا۔ حد سے گزرنا نہیں کیا مطلب؟ کسی بچے کو نہیں قتل کر سکتے ہو، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہو، درختوں کو، باغات کو، کھیتیوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، کوئی کمزور بوڑھا ہے ہتھیار نہیں اٹھا سکتا ہے، لڑ نہیں سکتا ہے، اس کو آپ چھیڑ نہیں سکتے ہو، اس کو بھی قتل نہیں کر سکتے ہو۔ کوئی عبادت گزار ہے، پاپ ہے، پادری ہے، پنڈت ہے، کٹیا ہے، اس میں بیٹھا رہتا ہے، بس مالا جپتا رہتا ہے، اس کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لڑائی وڑائی سے، اس پر بھی آپ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے ہو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اور الحمدللہ ہر زمانے میں مسلمانوں نے ان تعلیمات پر عمل کیا۔ اگر کسی نے کیا ہے تو خود مسلمانوں نے کہا کہ تم نے یہ غلط کیا، یہ درست نہیں، یہ کرو گے تو حد سے گزر جاؤ گے۔ تو قرآن کہتا ہے اگر عین لڑائی کے درمیان وہ باز آ جائیں، وہ کہہ دیں ہم لڑتے نہیں ہیں، ہم نے ہتھیار ڈال دیے اور ہم اپنا سر جھکا لیتے ہیں، تو تم بھی ہاتھ روک لو، ایسا نہیں کہ انتقام کے جوش میں اس کو مار ڈالو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اگر یہ لڑتے رہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے پھر ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ فتنے کا مطلب یہی کہ دین سے روکنے والا کوئی نہ رہے، دین کے پرچار میں رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہ رہے، دین کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، جس بندے کو ہم دعوت دینا چاہیں آسانی سے دے سکیں، اور اگر وہ قبول کرنا چاہے تو آسانی کے ساتھ بغیر دباؤ کے وہ قبول کر لیں، یہ فتنہ نہ رہے۔ بات دیکھ لیجئے آج ہمارے کیا حالات ہیں، دین اسلام کی طرف کوئی نہیں بلا سکتا ہے، ہم اپنی بت پرستی کی طرف، کفر کی طرف، سناتن دھرم کی طرف بلا لیں، آزادی کے ساتھ بلائیں، اس کا شو بھی کرتے ہیں۔ آج فلاں نے سناتن دھرم قبول کر لیا، رضوی سے پتہ نہیں کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی عورت لیڈیز آ رہی ہے اس کا دکھاوا کر رہے ہیں، اس کے انٹرویو لے رہے ہیں، اور ہمارے ہاں جتنے بھی پرچار کرنے والے تھے سب کو یا تو ملک چھوڑنا پڑا ہے یا جیلوں کے اندر ہے۔ یہی تو فتنہ ہے، اور فتنہ کیا ہے؟ دین کی طرف بلانے والے تھے، جن کی باتوں کو سن کر، جن کی اسپیچ کو سن کر، جن کے بیانات کو سن کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے، جن کے کردار کو دیکھ کر دین اسلام سے وابستہ ہو جاتے تھے، ایک ایک کر کے سب کو یا تو ملک چھوڑنا پڑا ہے یا جیلوں کے اندر ہے۔ ذاکر نائک سے لے کر مولانا کلیم صدیقی سے لے کر عمر گوتم سے لے کر، یہ سب وہ لوگ تھے جن سے متاثر ہو کر لوگ دھڑا دھڑ دین میں آ رہے تھے۔ یہ ہے فتنہ۔ تو بہرحال یہ تو وہاں مکہ کے ماحول میں کہا جا رہا ہے، یہ جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں ان سے لڑو یہاں تک کہ دین سب اللہ کا غالب آ جائے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو اب ظالموں پر بھی فَإِنِ انْتَهُوا، اگر باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ، تو زیادتی نہیں کرنی ہے، ہاں جو ظالم ہیں ان کو پھر چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاص۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ محترم مہینے، 4 مہینے محترم ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، جو حج کے ہوتے ہیں عام طور پر، یہ 2 مہینے، پھر رجب جو یہ شعبان سے پہلے گیا، رجب کا مہینہ ہے، اور محرم کا مہینہ، یہ 4 مہینے محترم ہیں۔ عرب کے لوگ لڑنے بھڑنے والے، ڈاکہ زنی کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، ان کا پیشہ ہی یہی کام تھا، لڑنا بھڑنا، ڈاکہ مارنا، لوٹ مار کرنا۔ لیکن یہ 4 محترم مہینے آتے ہی وہ یہ سب کام چھوڑ دیتے تھے، جن کا پیشہ لوٹ مار کرنا تھا وہ بھی چھوڑ دیتے تھے، ان مہینوں میں ہم نہیں کریں گے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں ادھر ادھر کے کام چھوڑ دیتے ہیں لوگ، اسی طرح ان 4 مہینوں میں جاہل لوگ بھی عرب کے سب کچھ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ محترم مہینے تھے۔ اب مسلمانوں کے ذہنوں میں بات آ سکتی ہے کہ محترم مہینوں میں ہم تو احترام کریں گے، سامنے والا ان مہینوں کا احترام نہ کرے اور ہم پر حملہ کر دے، لڑائی کر لے تو ہم کیا کریں؟ چپ بیٹھے رہیں؟ کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، محترم مہینے کے بدلے محترم مہینہ ہے، اور جتنی بھی احترام کی چیزیں ان میں برابری ہے۔ سامنے والا اگر احترام کا پاس و لحاظ نہیں کر رہا ہے تو پھر ہمیں بھی نہیں کرنا ہے۔ پھر ایسا نہیں کہ ہم نیچے کر کے اپنی گردن کٹا دیں، نہیں، جس جگہ جس وقت کا احترام، اس کا ادب، اس کی عظمت کا پاس و لحاظ کرنا سب کے لیے ضروری ہے، سب کریں گے، دونوں فریق کریں گے تب جا کے بات بنے گی۔ سامنے والا نہیں کر رہا ہے تو
پھر ہمیں بھی اس وقت مظلوم نہیں بننا ہے، تو مقابلہ کرنا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تم پر اگر وہ حملہ کر دیں ان مقدس مہینوں میں تو تم بھی ان پر زیادتی کر لو جتنی انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے، بس جتنا انہوں نے تمہارے ساتھ معاملے اتنا کرنا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے حد سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ تم حد سے گزر جاؤ، اور جان لو بے شک اللہ کی مدد متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جہاد میں، قتال میں، کافروں کا مقابلہ کرنے میں خرچ کی، پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ شروع زمانے میں ہوتا تھا ہر آدمی مجاہد ہوتا تھا، ہر آدمی فوجی ہوتا تھا، فوجی کہہ لیجیے، ہر آدمی، مجاہد سے کچھ لوگوں کو وہ متنفر ہو جاتے ہیں کہ فوجی ہوتا تھا، ہر آدمی فوجی ہوتا تھا، اس کے پاس اپنے ہتھیار ہوتے تھے، اپنا خرچہ ہوتا تھا، اعلان لگ گیا کہ چلنا ہے، ہر ایک اپنے خرچے پر اور اپنا مال لے کر، اپنے ہتھیار لے کر چلتا تھا، تو الگ سے ان کے لیے کوئی نظام نہیں ہوتا تھا، الگ سے بجٹ ہو، چھوٹی چھوٹی جماعتیں جاتی تھی وہ بھی اپنا خرچہ برداشت کر لیتی تھی، لیکن بڑا لشکر اگر جانا ہے تو اس کا انتظام حکومت کو کرنا ہوتا تھا، خلافت کو کرنا ہوتا تھا۔ ایسے موقعوں پر چندوں کی ضرورت پڑتی تھی، اور ایسے موقعوں پر زکوٰۃ کا پیسہ بھی لگتا ہے، فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں، اس کا اصل مقصد یہی ہے جہاد۔ اور جہاد کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے بھائی، دین اسلام ایک مکمل کامل دین ہے۔ ایک ملک ہو اور اس میں ڈیفنس کا شعبہ نہ ہو، ڈیفنس کا محکمہ نہ ہو، فوج کا محکمہ نہ ہو، وہ کمزور ملک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو دین ہو اور اس میں یہ ڈیفنس کا شعبہ نہ ہو جہاد کا، وہ دین بھی کمزور ہوگا، ہر ایک اس کو کچل دے گا، ہر ایک اس کو دبا لے گا۔ ہر ملک میں اگر ڈیفنس کا شعبہ ہے، کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ تو دہشت گردی ہے، یہ تو آتنکوادی ہے، سب سے زیادہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے ملک کا، آپ بتائیے مجھے؟ غریبوں پر لگ رہا ہے؟ نہیں، سب سے زیادہ پیسہ فوج پہ لگ رہا ہے، سب سے زیادہ پیسہ ہتھیاروں پہ لگ رہا ہے، ہوائی جہازوں پہ لگ رہا ہے، میزائل پہ لگ رہا ہے، سب سے زیادہ بجٹ اسی کا ہے۔ وہاں کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ فضول خرچی ہو رہی ہے اور یہ دہشت پھیلانا ہے، ایٹم بم بنانا، دہشت پھیلانا ہے، کوئی نہیں کہتا ہے۔ تو دین اسلام میں اگر جہاد کا شعبہ ہے تو وہاں کیوں کہا جا رہا ہے یہ تو آتنکواد ہے، یہ دہشت گردی ہے؟ ایک مکمل دین جو ہوگا اس میں تمام شعبے ہوں گے، اس میں تمام محکمے ہوں گے، تو اگر یہ نہیں ہوگا تو ہر کوئی دبا لے گا، ہر کوئی کچل دے گا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دو، اس کا سب سے پہلا مصداق ہے نا جہاد ہی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ مدرسوں میں آگے، محتاج لوگ آگے، ضرورت مند لوگ آگے، ورنہ قرآن میں جہاں کہیں بھی فی سبیل اللہ کہا گیا ہے نا، اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں یہ کرو، اس سے مراد جہاد ہی ہے اور کوئی اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیک کام کرتے رہو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آیتیں ہیں نا، یہ وہ آیتیں ہیں جہاں پر بہت غصہ آتا ہے لوگوں کو، تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ کب اتری ہے، کن کے بارے میں اتری ہے، کن حالات میں اتری ہے، اور اس میں بھی کیا کیا باریکیاں قرآن میں بتائی گئی ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ یہاں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بھارت میں جہاں بھی کوئی رام لال ملے اس کو مار دو، ختم کر دو، یہ قرآن نہیں کہتا ہے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ تو خود ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان آیتوں کا کیا مطلب ہے، کوئی کہہ دیتا ہے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، ترجمہ بتا دیتا ہے، ٹرانسلیشن، یہ ان کو جہاں بھی تم پکڑو قتل کر دو، مار دو، یہ عام حالات کے لیے نہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔